الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں تبرک کے متعلق بات ہوگی. تبرک کے مطلب برکت حاصل کرنا. تو برکت کس چیز میں ہے اور کس طرح، یعنی کس چیز میں ہے اور اس سے کیسے ہم لوگ برکت حاصل کریں. برکت دو قسم ہے، مشروع اور ممنوع. آج کل اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہر چیز کو مبارک سمجھتے ہیں. ہم لوگ کے بہت سارے مسلمان افسوس کے بعد بڑھ گئے. ہر فرقہ، ہر جماعت، اس کے لیے خاص لوگ متبرک لوگ ہیں. کوئی فلاں آدمی سے تبرک کرتا ہے، یا فلاں قبیلہ فلاں چیز سے، فلاں مسجد سے، فلاں جگہ سے، فلاں چیزوں سے، ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کے کیا حکم ہے. یعنی کس چیز میں برکت اللہ سبحانہ وتعالی رکھی ہے اور کس چیز میں برکت نہیں ہے. تبرک یہ اہم مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ، اس کے عقیدے سے دخل ہے. کیونکہ لوگ غلط طریقے سے تبرک کرتے ہیں، تو کسی چیز کو عظیم سمجھ کے جب اس پر تبرک کرتے ہیں تو پھر غلط عقیدے پہ آ جاتے ہیں. پھر اس پہ غلو کرتے ہیں اور اس کو اپنے حاجات پوری کروانے کے لیے اس سے کرواتے ہیں اور اس سے ڈرنے لگتے ہیں اور اس کے قربت حاصل کرتے ہیں. اس لیے جاننا چاہیے کہ کون سی چیز مبارک ہے اور کون سی چیز غیر مبارک ہے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا جائے گا. تو تبرک کے مطلب طلب البرکہ. تبرک کے مطلب یعنی طلب البرکہ، انسان برکت طلب کرے. اور برکت کے مطلب کیا ہے؟ برکت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ مبارک ہے، اس میں برکت ہے. برکت کے مطلب علماء کہتے ہیں کثرت الخیر وزیادتہ واستمرارہ، کہ کسی چیز میں خیر زیادہ ہو یا وہ اس کا فائدہ زیادہ ہو یا وہ مستمر رہتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ مثال کے طور پر جانتے ہیں کہ انسان مسجد مبارک جگہ ہے، تو مسجد میں انسان جب نماز پڑھتا ہے تبرک حاصل کس طرح کرنی چاہیے مسجد سے، کہ انسان مسجد میں آ کے بیٹھے عبادت کرے. تو مسجد میں عبادت کرنے سے انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن مسجد میں پڑھے گا جماعت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ. خشوع میں برکت ہے، عمل میں بھی اچھائی ہوگی اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی اس کو زیادہ ثواب دیں گے. تو برکت کے مطلب خیر زیادہ ہو جائے اور دیر تک وہ باقی رہے، اسی کو برکت کہتے ہیں. اور یہ برکت ہر ایک انسان تمنا کرتا ہے. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر مسلک والے، حتیٰ کہ کافر لوگ، عیسائی لوگ بھی تبرک کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. شادی کریں گے تو اپنا بابا کو بلائیں گے مثال کے طور پر. ہندو لوگ بھی شادی کریں گے تو اپنا سادھو بابا یا کسی کو بلاتے ہیں. یا اسی طرح ہر قوم میں برکت حاصل، دکان کھولتے ہیں تو کسی حرکت عمل کرتے ہیں، جیسا کہ کچھ پڑھتے ہیں کچھ منتر یا کچھ بھی چیزیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں تاکہ برکت زیادہ ہو جائے. فلاں آدمی دیکھتے ہیں تو سمجھتے کہ میرا خیر زیادہ بڑھ گئے، اور اگر فلاں آدمی کو دیکھے تو سمجھتے کہ میرے خیر بلکہ ختم ہو جائے گا، نحوست لیتے ہیں. نحوست کے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. تو تبرک دو قسم ہے، ایک کو کہتے ہیں تبرک مشروع اور ایک کو کہتے ہیں تبرک ممنوع. تبرک مشروع یعنی وہ تبرک جو مشروع ہے اسلام میں، وہ شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے اور کہا گیا کہ تم لوگ اس طرح تبرک کرو. کچھ چیزوں میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت ساری چیزوں میں برکت رکھی ہے، اور کچھ چیزیں اس طرح ہے جو تبرک ممنوع ہے. جو لوگ تبرک کے لیے کرتے ہیں کچھ اعمال یا کچھ چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کرنا غلط ہے اور اس کی وجہ سے انسان شرک اصغر یا شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ تفصیل انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے. انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ کچھ مسائل ذکر کریں گے، تو اس میں ہر چیز میں ذکر کریں گے کہ اس میں ممنوع کیا ہے اور مشروع کیا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں میں کس سے برکت حاصل کر سکتے اور کس سے نہیں. نمبر دو، اسی طرح جیسا کہ عبادات میں کس عبادت میں برکت ہے اور کس میں برکت لینا غلط ہے. تبرک بالاماکن، جگہوں میں کچھ جگہ مبارک ہے تو اس میں برکت کس طرح حاصل کرنی چاہیے
اور کس طرح غلط ہے. جس طرح بہت سے لوگ فلاں فلاں جگہ کو مبارک سمجھتے ہیں، جیسا کہ اجمیر ہے، کربلا ہے، تو یہ غلط ہے. اسی طرح نمبر 4 یہ ہے التبرک بالازمان. کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ گھڑی لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہیں، جیسا کہ جمعہ کے دن ہے، اور کچھ اوقات لوگ مبارک سمجھتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. نمبر 5 اور آخری، یعنی چیزوں میں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا علاج ہو یا کسی بھی استعمال میں، کس میں اللہ سبحانہ تعالی برکت رکھی ہے اور کس طرح لینی چاہیے، اور کس میں برکت لینا غلط ہے اور لوگ اعلیٰ کی لیتے ہیں. مثالیں انشاءاللہ کچھ پیش کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ ان مسائل، ان 5 چیزوں میں اور ان 5 اقسام میں کس طرح، کس میں برکت، یعنی اس میں برکت ممنوع کیا ہے اور کون سے برکت صحیح ہے جو کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے. سب سے پہلا تبرک من اشخاص والاعیان. اس میں مشروع جو جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام علماء میں اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبارک لوگ ہیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبارک لوگ ہیں. ان کی برکت کئی قسم ہے. ان کی برکت انسان ان کے علم سے، ان کے سنت کی اتباع کرنے سے، ان کے ہدی پر، ان کے راستے پر چلنے سے برکت ملتی ہے. اور اسی طرح ان کے بدن مبارک ہے، اور جو بھی چیز ان کے بدن سے متصل ہے، اصلی چیز ہے، اس سے برکت حاصل انسان کر سکتا ہے جو استعمال کرتا تھا یا اس کے بدن سے منفصل ہوا. جیسا کہ اللہ کے رسول کے بدن مبارک ہے، حضرت موسیٰ کے بدن مبارک، تمام انبیاء کے مبارک ہے. جتنا انبیاء آئے، رسول آئے، سب کا بدن مبارک ہے، اور ان کے بدن سے جو بھی پاک چیز نکلتی ہے وہ بھی مبارک ہے. جیسا کہ ان کا پسینہ، جیسا کہ ان کا تھوک، ان کی جیسا کہ لعاب، جس کا اللہ کے رسول یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بال، یا جیسے کہ ناخن، یا ان کے لباس اگر کوئی پا جاتا ہے تو اس سے تبرک کچھ کر سکتا ہے. اور اسی طرح بال، جیسا کہ آج کل منتشر ہے بہت جگہ پہ کہ فلاں اللہ کے رسول کے بال ہے، حالانکہ وہ ذکر کریں گے کہ یہ سب صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے انسان اللہ کے رسول کے بدن سے یا جو بھی چیز متعلق ہے اس سے استعمال کرتے تھے، اس سے مسلمان تبرک کر سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو یقین رہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے. ایک قاعدہ علماء نے ابھی ذکر کیے، بہت سے جو تاریخ والے علماء ہیں اور سیرت والے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کے بدن سے کوئی بھی متعلق چیز اب بچا نہیں ہے، کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. وہ سب اندازے سے لوگ فرضی طور پر بتاتے، اکثر چیز غائب ہو گئی یا خراب ہو کے وہ ختم ہو گئی. اللہ کے رسول کی انگوٹھی وہ تو کنویں میں گر گئے. اللہ کے رسول کی قمیص بہت سالوں تک ہر خلیفہ جب آتا تھا تو اس کو اپنے پاس رکھتا تھا اور پہنتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی خراب ہو گئے کیونکہ وہ بھی چمڑے اور عام چیز سے بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اکثر صحابہ کرام لے کر اپنے قبر میں یا اپنے استعمالات میں کر لیے اور ختم ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کچھ صحابہ کرام کے پاس تھا، کچھ تابعین تک بھی پہنچا، لیکن اس کے بعد ضائع ہو گئے. پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اصلی ہے اور کون سے نقلی ہے. آج کل آپ حیدرآباد میں جاؤ گے تو دیکھو گے ایک بال ہے، کشمیر میں ایک بال ہے، پتہ نہیں کہاں ایک بال ہے. جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی بال لے کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہے. آپ دیکھو گے کہ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. نعل مبارک ہم لوگ کے پاکستان اور انڈیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا، حالانکہ اللہ کے رسول کے سارے نعلیں سب ختم ہو چکی ہے اور اس کا اثر باقی نہیں ہے. تلوار ہے یا بعض ساری چیزیں وہ بھی تقریباً ختم ہو چکی ہے. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے آثار، چاہے وہ بدن سے جو متصل ہے یا جو استعمال کرتے تھے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. انسان اس سے تبرک اب نہیں کر سکتے، لیکن اگر موجود ہے اور ہوتا تو صحابہ کرام جس طرح کرتے تھے تو ہم لوگ بھی کرتے. کیا دلیل ہے کہ کرنا جائز ہے؟ بہت سارے حدیثیں ہیں. حضرت انس کے حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداء، جب اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، جاء خدم المدینہ، مدینے میں جو خادم چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے تھے، خادم ہوتے تھے، وہ لوگ کیا لے کے آتے تھے؟ اپنا برتن لیتے تھے اور اس میں پانی رکھتے تھے. پھر اللہ کے رسول فما یؤتی باناء الا غسل الا غمس یدہ فیہ، جب بھی اللہ کے رسول کے پاس کوئی برتن لاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبرک کے لیے لاتے تھے تو اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھ ڈال دیتے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسلم میں ہے. تو اللہ کے رسول مبارک ہے تو کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب اللہ کے رسول کو کاٹا گیا تو اللہ کے رسول حلاق جو نائب تھا کاٹنے والا، اس سے کہا کہ صحابہ کرام میں بانٹ دو، تو وہ بانٹ دیے. صحابہ کرام اللہ کے رسول جب ناخن کاٹتے تھے تو صحابہ کرام اس کو لے کے استعمال کرتے تھے. اور اللہ کے رسول یہ بھی ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ ام سلیم یعنی کہ ماں، جو حضرت انس اللہ کے رسول کے خادم تھے، تو ام سلیم کے پاس اللہ کے رسول کبھی جاتے تھے اور لیٹتے تھے ان کے گھر پہ.
آرام فرماتے تھے. علماء کہتے کچھ رشتہ داری تھی, محرم تھے یا کسی وجہ سے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے, ان کی والدہ کیا کرتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھا دیتی تھی جو چمڑے کے ہوتا تھا. کیوں کرتی تھی؟ تاکہ اللہ کے رسول جب سوئے اور پسینہ ٹپکے تو اسی سے اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھتی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ خوشبو سے بھی زیادہ اچھی تھی. یہ کوئی شک نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس سے کیا ہے, اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کے قوم والے ان کے تابوت رکھے تھے. ایک صندوق تھا, اس میں حضرت موسیٰ کی چپل, لاٹھی اور بال اور کچھ چیزیں تھی. جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو اس کو آگے رکھ کے ان لوگ کو جیت ہوتی تھی. حالانکہ بنی اسرائیل بہت ہی حق کو بالکل غلط راستے پر چلنے لگے حضرت موسیٰ کے بعد, لیکن اس کے برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو جیت دیتے تھے. جب کافروں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ اس میں برکت کی وجہ سے پا جاتے ہیں تو اس کو چوری کر لیے, اور اس کے بعد وہ ہارتے گئے, یہاں تک کہ حضرت طالوت جب سورہ بقرہ میں ہے کہ طالوت ان لوگ کی ایک نشانی بنائے کہ میں بادشاہ ہوں, تو وہ کیا ہے تابوت کہیں سے لے کر آ گئے اور دوبارہ ان لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگ کو جیت حاصل کی دی ہے. تو انبیاء میں اتفاق ہے, انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک ہے, عام بدن لوگوں کی طرح نہیں ہے. عام کی طرح مطلب نہیں کہ وہ نور کے بنے ہوئے ہیں یا وہ الگ مادے کے, نہیں, وہ بھی انسان ہے ہم لوگ کی طرح, کھاتے پیتے بیمار ہوتے تھے, موت آتی ہے, پیدا ہوئے ہیں اپنے ماں کے پیٹ سے اور نطفے سے پیدا ہوئے, یہ بھی انسان کی طرح ہے, لیکن مطلب الگ یعنی تبرک اس سے لے سکتے ہیں. یہاں تبرک غیر مشروع کیا ہے, باقی جو بھی انبیاء کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں ان لوگ سے ان کے بدن سے تبرک کرنا غلط ہے. اور یہ افسوس کی بات یہی اصل لڑائی اختلاف یہی ہے. ہم لوگ کے ملک میں جو بھی قرآن و سنت کو زیادہ تر تعصب پر چلتے ہیں یا زیادہ تر یعنی علماء کی زیادہ رائے لیتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ علماء بھی اور اولیاء بھی مبارک لوگ ہیں. صحیح کہ نہیں؟ ہم لوگ کے ملک یہی ہوتا ہے کہ ولی مانگا بابا یا کوئی بھی بابا بیٹھا رہتا ہے, لوگ اس کے بدن چھو کے برکت لیتے ہیں, دستی یا کپڑا لے کر اس کے بدن پہ لگاتے ہیں, اگر وہ تھوک دیتا ہے تو تھوک ادھر ادھر نہیں جاتا ہے, لوگ فوراً چاٹ لیتے ہیں, نعوذ باللہ, پسینہ بھی لیتے ہیں, ان کے بال بھی لیتے ہیں. یہ موجود ہے, ہنسنے کی ضرورت نہیں, یہ تو ہم لوگ کیا موجود ہے, بلکہ باقاعدہ لوگ قیمتی اور بہت زیادہ پیسہ لگا کے لیتے ہیں. اور لوگ باقاعدہ جب بابا آتا ہے تو ان کے پاس جائیں گے, جانور لے جائیں گے, کھانے کی چیز لے جائیں گے, اگر اس میں سے ایک لقمہ کھا لیے یا اس میں کچھ رکھ لیے یا ہاتھ لگا لیے تو پھر وہ مبارک ہو گئے, اس کو چھپا کے رکھیں گے. پتا کہ نہیں, اتنی چیز موجود ہے. حالانکہ یہ سب غلط ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی انسان کے بدن متبرک والی چیز نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ مبارک لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عشرہ مبشرین, مہاجر, انصار, اچھے صحابی تھے, وہ جنتی لوگ تھے, ان کی تعریف خوب قرآن میں آئی ہے. لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ تابعین ان کے بعد تھے, ان کے شاگرد ان کو مبارک, ان کے بدن کو مبارک سمجھتے تھے. کہیں نہیں آتا کیونکہ اقبال کوئی لیتا تھا یا ان کے کپڑے کے لیے کوئی پریشان ہوتا تھا, کوئی بھی نہیں کرتا تھا. یہ بعد میں یہ خرافات آنے لگی. اسی لیے ہم لوگ یہاں آج کل تبرک جو اولیاء سے کرتے ہیں, ان کے قبر پہ جا کے مسح کریں گے یا ان کے جیسا کہ بدن مسح کریں گے یا ان کے کوئی بھی کام کریں گے تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور لوگ باقاعدہ کرتے ہیں, جیسا کہ لوگ خاص شیعوں میں زیادہ ہے, اور یہ ہم لوگ کے بھی درمیان مسلمانوں بھی بہت لوگ زیادہ عام لوگ کرتے ہیں, اور یہ منتشر ہے. لوگ باقاعدہ لیتے ہیں کفن یا کوئی بھی چیز, اس کو برکت کے طور پر اولیاء, اور یہ جو اولیاء بنتے ہیں, اولیاء جو صحیح ہے وہ لوگ نہیں ہیں. اولیاء جو لوگ بنتے ہیں کہ ہم عالم ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, میری کرامات ہیں, یہ کرامات ہے, کشف ہے, پتہ نہیں کیا خرافات ذکر کرتے ہیں, اور لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہیں. اسی لیے ان کی عزت کے ساتھ ان سے جو بھی بدن سے نکلتا ہے وہ لیتے ہیں. بلکہ یہاں تک خبر آئی, افسوس کی بات ہے, یعنی میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں, جیسا کہ کچھ ملک میں ہوتا ہے کہ آدمی شادی کرتا ہے, پہلی رات بابا گزارتا ہے ان کی بیوی کے ساتھ. کیوں؟ مبارک آدمی ہے, کیونکہ برکت نازل کریں گے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ کفر کی بات ہے کہ استغفر اللہ, زنا کو اس کو عبادت کے طور پر کیا گیا ہے. اور بہت سے لوگ جیسا کہ شیعوں میں زیادہ ہے یہ چیز, بہت سے لوگ جیسا کہ بابا کو اتنا ہی مبارک, اس کا پیشاب بھی اس سے تبرک لیتے ہیں. اور بہت سی جگہ پہ آپ دیکھو گے
کوئی ذکر کرتا بنگلہ دیش میں کوئی بتا رہا تھا، پتہ نہیں واللہ عالم کی بات صحیح کہ نہیں، لیکن یہ موجود ہے، میں نے پڑھا کتابوں میں کہ بابا جیسا کہ سال میں 1-2 بار نہاتا ہے، بس بابا ہے، اب اسلام کے خلاف ہے، اس کی جنابت نہیں ہوتی ہے، جمعہ کی غسل نہیں ہے، لیکن یہی تصوف والے یہی کر دیں کہ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا کبھی زندگی میں بھی یا 10-20 سال میں 1 بار غسل کرتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں؟ جب غسل کریں گے تو پانی نہیں گرے گا، پانی کو جمع کریں گے، بوتلوں میں رکھیں گے، زمزم کی طرح اس کو لوگوں میں بانٹیں گے، جب بھی کسی کا حاجت ہوتی ہے تو وہ دوا میں ملا کے کسی بھی طریقے سے اس کو پی لے، یہ موجود ہے اور یہ مسلمانوں میں ایک عام ہے۔ اگر سے کچھ لوگ ہنس رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ موجود ہے، اس میں ہنسنے کی نہیں بلکہ رونے کی بات ہے۔ تو اسی لیے مسلمان کا عقل کہاں گیا؟ اس لیے مسلمان ایسے نہ کرے۔ جو علماء ہوتے ہیں تو اس کا مطلب علماء کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، علماء کی اہمیت ہے۔ علماء جو صحیح طریقے سے علم ان لوگ کے پاس ہے، قرآن و سنت کے علم ہے، لوگ کو سمجھاتے ہیں، لوگ کو ہدایت کرتے ہیں، تو وہ لوگ مبارک ہیں، لیکن ان کی برکت کس میں ہے؟ ان کے علم ہے، ان کے عمل میں ہے۔ آپ ان سے برکت لینا چاہتے ہو تو آپ ان سے دعا کرواؤ، کہہ دو مثال کے تو کوئی عالم ہے، اگر آپ کبھی کوئی چلے گئے کہ آپ میرے لیے دعا کرو تو جائز ہے، یا آپ ان سے جیسا کہ یہ کہہ دو کہ آپ مجھے اپنے علم سے مجھ سے مستفید کرا دو، آپ کے پاس جو اللہ نے جو آپ کو علم دی ہے مجھے بھی سکھاؤ، آپ کی جو اخلاق ہے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے موقع دو تاکہ میں آپ کے اخلاق سے میرا اخلاق صحیح ہو جائے۔ تو ان کے علم سے، ان کے عمل سے، ان کے اخلاق سے، ان کے تہذیب سے آپ برکت لے سکتے ہو، لیکن ان کا بدن سے یا ان کی جھوئی ہوئی چیز سے اس میں لینا، ان کے قبر سے یہ تبرک کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اگر کوئی انسان بابا نہیں بلکہ اس سے جو خبیث اور پاگل ہے تو اس سے تو اور حرام ہے۔ ہم لوگ کے مشہور ہے ڈانگا بابا جو ہوتے ہیں، صحیح کہ نہیں؟ اس کے بدن میں کپڑا نہیں ہے تو کیسے وہ ولی بنے گا؟ بھائی جب ایک آدمی کے پاس عقل بھی نہیں ہے اور وہ بنا کپڑے کے ساتھ ہر طرف گھومتا ہے تو وہ آپ کو کیا برکت دے سکتا ہے؟ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا بچے کو لے آؤ، اگر دکھا دو کہ یہ بڑا آدمی بنا کپڑے کے بیٹھا ہوا ہے تو خود ہی ہنسے گا اس کے اوپر، کبھی نہیں کہیں گے مبارک آدمی بلکہ کہیں گے پاگل ہے۔ اور افسوس کے بعد ہم لوگ کے ہاں مردوں سے زیادہ عورتیں جاتی ہیں، ان کی پوری شرمگاہ کھلی رہتی ہے، مکھی اڑتی رہتی ہے۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھا ہے، سبحان اللہ، اس سے لوگ عورتیں جا کے جھکے اور ان کے سامنے جھکی رہتی ہے، جب وہ مارتا ہے یا پیٹتا ہے یا کچھ بھی پیٹ میں تو برکت مل گئی۔ یہ برکت نہیں ملتی ہے بلکہ لعنت ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرے قسم بتائے اعیان میں، اشخاص میں بتا کہ صرف انبیاء سے لینا ہے اور انبیاء کے علاوہ ان کے بدن سے تبرک یا ان کی چیزوں سے تبرک نہیں کرنا ہے، لیکن علم سے انسان کر سکتا ہے۔ دوسری چیز التبرک بالعبادات اور طاعت اللہ و رسولہ، یہ مشروع ہے۔ کس عبادت میں ہم لوگ کس عبادت سے برکت لے سکتے ہیں؟ یا علماء کہتے ہیں ہر وہ عبادت، یہ قاعدہ ہے، ہر وہ عبادت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں انسان برکت لے سکتا ہے۔ لیکن برکت کیا ہے؟ جس طرح لینی چاہیے اسی انداز سے لو، زیادہ نہیں۔ مثال کے تو نماز میں برکت ہے کہ نہیں؟ نماز میں برکت ہے، کس میں ہے؟ آپ کے وقت میں برکت ہوتی ہے، آپ کے عمل میں بھی ہے، اور آپ کے صحت میں، ہر چیز میں برکت ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جو سکون پاتے ہیں دل میں کوئی اور نہیں پاتا ہے۔ روزے میں بھی برکت ہے، انسان کی زندگی، انسان کی صحت، انسان کی ایمان بڑھتا ہے۔ زکات میں بھی برکت ہے، مال میں آپ کے برکت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی پیسہ آپ زکات صدقات دیتے ہو، لوگ کہتے کم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ مطلب نہیں کہ بڑھتا ہے کہ آپ 100 درہم رکھے رہے، آپ کے پاس 100 درہم ہے، آپ 5 درہم دیے تو 105 ہو گئے، نہیں، 95 ہوگا، لیکن اس کا جو اثر ہے، جو فائدہ ہے، وہ 100 اور 200 سے زیادہ بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان کی جب صحت صحیح ہوتی ہے، کم پیسہ لگاتا ہے، اس کا کام فوراً ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو برکت ہی کہیں گے۔ اسی طرح ایک بندہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایک آدمی کے کمائی حلال ہے، 800 درہم کماتا ہے، 900 درہم یا 1000 درہم کماتا ہے، اپنے ملک میں بھیجتا ہے، وہاں ماشاءاللہ ان کے لڑکے بھی پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھر والے بھی کھاتے ہیں، گھر بھی بناتا ہے، کیوں؟ برکت آئے۔ اور ایک آدمی کا تنخواہ 10,000 ہے، وہ منحوس کیونکہ حرام کے کمائی ہے، آپ دیکھو گے پریشان ہے، اس کے ادھار بڑھ رہا ہے اور اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی، یہی برکت ہے۔ تو اس لیے انسان عبادت جب کرتا ہے، زکات دیتا تو برکت ہوتی ہے۔ حج میں بھی مال میں برکت ہے اور صحت میں بھی برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ اس سے غریبی ختم ہوتی ہے،
ہم لوگ الٹا گئے تھے کہ یار میرا پاس پیسہ نہیں، میں عمرہ نہیں کروں گا. نہیں کرو، اللہ آپ کے پیسے باقی پیسوں میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی برکت دیں گے. ذکر و اذکار کرنے میں بھی برکت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تسبیح، تحمید، تکبیر، دعا کرو، اس میں دل کی راحت ہے، سکون ہے، انسان خوشی پاتا ہے، انسان کے اولاد میں برکت ہوتی ہے، شیطان دور رہتا ہے، انسان مزید عبادت کرتا ہے. قرآن میں برکت ہے، قرآن پڑھنے میں برکت ہے، تدبر کے ساتھ، لٹکانے میں نہیں. بتایا کہ پچھلے درس میں لوگ لٹکاتے ہیں گاڑیوں میں یا گلے میں یا کہیں بھی، اس میں برکت نہیں ہے. برکت کیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس سے تم پڑھو، تدبر کرو، اس کے مطابق عمل کرو اور اس سے علاج کراؤ. علاج لٹکانے میں نہیں، علاج پڑھنے میں. کوئی بیمار آدمی ہے، اس پر دم کی شکل میں آپ اس کے آیات اس کے اوپر پڑھ لو، آیت الکرسی، آیت سورۃ الملک، معوذات، یا جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو صحیح طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر عبادت جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے اسی انداز سے کرو اور برکت آپ کو ضرور ملے گی. لیکن آپ کو برکت وہی ملے گی جو ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ برکات ملتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن انسان اپنے مرضی سے کہے فلا عبادت میں یہ برکت ہے اور اسی کے لیے کرے، یہ ثابت نہیں ہے. اس لیے عبادات جس کی چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، آپ اسی مقصد کو پورا کرو. یعنی میں مثال دیتا ہوں، آج کل لوگ جیسا کہ شادی کے موقع ہے تو شادی کے موقع، نکاح کے موقع قرآن میں برکت ہے. تو اگر کوئی نکاح پڑھنے کے وقت قرآن پڑھنے لگتا ہے کہ تبرک کے لیے، کہیں گے غلط ہے. کہاں سے یہ ثابت ہے؟ اگرچہ برکت ہے لیکن صحیح طریقے سے کرو. نماز آپ پڑھو، لیکن کوئی جیسا کہ غلط وقت میں آ کے پڑھتا ہے، اس وقت میں آ کے پڑھتا ہے جس میں اللہ کے رسول صاحب نے روکا ہے، جیسا کہ سورج نکلنے کے وقت یا سورج ڈوبنے کے وقت. تو برکت نماز ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھو تو اور صحیح انداز سے. کوئی نماز پڑھتا ہے، کہتے نماز میں برکت ہے لیکن بنا وضو کے پڑھتا ہے، غلط ہے. تو برکت حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت صحیح انداز سے اور جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے کرو. عبادات میں جو ممنوع ہے، جس میں لوگ بہت سے عبادات سے برکت لیتے ہیں لیکن برکت اس میں نہیں ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں، بہت زیادہ ہے. جیسا کہ مزاروں پہ جانا، لوگ مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ عبادت کی وجہ سے، عبادت کے طور پر طواف کرتے ہیں، میتوں کو پکارتے ہیں، وسیلہ لیتے ہیں یا توسل کرتے کہ بابا کے واسطے سے اللہ مجھے دو. یہ غلط ہے، یہ عبادت ہے لیکن طریقہ غلط ہے تو ممنوع ہو گئے. اسی طرح انسان جیسا کہ خاص ایام میں عبادت کرے اور کہتا ہے میری عبادت لگ جاتی ہے، جیسا کہ 15 شعبان، 27 رجب ہے، یا جیسا کہ کوئی میلاد النبی مناتا، کہتے یار میں مناتا ہوں تو میری برکت ہوتی ہے، غلط ہے. یا کوئی اور جیسا کہ کچھ عبادات یا اذکار پڑھتا ہے جو ثابت نہیں ہے اور کہتا ہے میری برکت اس میں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی ہے. آج کل جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ جب آ کے مسجد یا گھر بناتے ہیں یا مکان بناتے ہیں تو کیا لٹکاتے ہیں؟ قرآن کی آیت اوپر لٹکا دی، یا جیسا کہ لوح قرآنی ہوتا ہے برکت لانے کے لیے، یا رزاق، پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اگر رسول اللہ یا صحابہ کرام سے ثابت ہے تو کرو، اگر نہیں ثابت ہے تو پھر وہ ممنوع ہو گئے. اس طرح تبرک غلط ہے. آپ چاہتے کہ آپ کی دکان میں برکت رہے تو آپ حرام کام سے بچو، اس دکان میں حرام کام مت کرو، اس دکان میں چوری اور یہ دھوکہ اور جھوٹ مت بولو، برکت آ جائے گی. اس دکان میں اگر وقت ملے تو قرآن پڑھو، کبھی کبھار نماز پڑھ لیا کرو، جب سنت پڑھنا ہے مثال کے طور پر فرض مسجد میں پڑھو، 2 رکعت وہاں جا کے پڑھو. اس جگہ پہ جب آپ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے برکت رکھیں گے. لیکن یہ مخصوص اس طرح عمل مت رکھو. نمبر 3، تبرک بالاماکن والمقامات، چیزوں میں، نئی جگہوں میں. اب کس جگہ میں برکت ہے بتایا گیا کہ لوگوں میں کس میں ہے اور عبادات میں کس میں برکت ہے، ممنوع اور کون مشروع ہے. نمبر 3، تبرک بالاماکن، مکان یعنی جگہ اور مقامات. کچھ مقامات ہے، کچھ جگہ ہے، کس میں برکت ہے؟ ہر وہ جگہ جو قرآن و سنت میں ثابت ہے کہ وہ مبارک ہے تو انسان برکت اس سے لے سکتا ہے، اور جو ثابت نہیں ہے انسان اپنے مرضی سے نہیں کر سکتا ہے. مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ بہت سے لوگ شہر میں کون سے مبارک ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک کون سے شہر مبارک ہے؟ 2 شہر ہے یا 3 شہر ہے، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس ہے. یہ 3 شہر مبارک ہے. لیکن ہم لوگ کہاں اور مزید ہو گئے، اجمیر شریف بھی آ گئے، کربلا بھی آ گئے، مزار شریف افغانستان میں بھی آ گئے. کہتے ہیں حضرت حسین کی قبر وہی ہے. غلط، حضرت حسین شہادت عراق میں پائے، وہاں کیسے چلے گئے؟ اور بہت سی جگہوں پہ الگ الگ شریف بن گئے. یہ کہاں سے برکت آئی؟ یہ غلط ہے. برکت کے شہر 3 ہیں صرف، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس، ارض شام.
بلکہ بیت المقدس اور پورے ارض شام بھی مبارک ہے. لیکن برکت کس طرح لوگے؟ کیا اس کا مطلب میں مکہ سے جا کے ایک پتھر لے آؤں؟ نہیں. کیا مدینے سے میں جا کے میں جو بھی دیوار دیکھتا اس کو چوموں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں؟ نہیں. یا کوئی بیت المقدس میں جائے تو وہ وہاں بھی کچھ اٹھا لے؟ نہیں. تبرک کے مطلب یہ ہے کہ انسان وہاں جائے، اس شہر کے احترام کرے اور اس میں حرام کام سے بچائے اپنے آپ کو، اور وہاں رہنے کی کوشش کرے تو اللہ برکت دیں گے اگر وہ نیکی کرتا ہے. کتنے لوگ مکے میں رہتے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کہاں کی زندگی میں برکت ہے؟ تو اسی لیے نماز اگر پڑھو، عبادت کرو، تو عبادات میں انشاءاللہ آپ کے عبادات میں دل لگے گا اور مزید ثواب ملے گا، اور اسی میں یہی برکت ہے. لیکن یہ چیز لینے سے اور چومنے سے یہ چیز نہیں ہے. اسی طرح مسجدوں میں اگر دیکھا جائے کون سی مسجد مبارک ہے؟ اسلام میں صرف 4 مسجد، دیکھیں تمام مساجد مبارک ہے. تمام مسجدیں جس میں اللہ کی توحید ہوتی ہے، اس میں قبر نہیں ہے، اس میں شرک نہیں کیا جاتا ہے، نہ مزار ہے، تو وہ مبارک ہے. ہر مسجد، یہ بھی مسجد مبارک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے خیر البلاد عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جگہ مساجد ہے. اس لیے مسجد مبارک ہے. لیکن ان مساجد میں سب سے 4 اہم مسجد کون سی ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے. کہاں ہے یہ؟ مکہ میں. اس میں نماز 1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے. تو برکت اس میں کس طرح آپ کو کرنی کہ اس میں جا کے نماز پڑھو، خوب نماز پڑھو، نفل یا عبادات یا فرض صحیح طریقے سے پڑھو اور طواف کرو، ذکر و اذکار کرو تو ثواب زیادہ ملے گا. دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے. مسجد نبی اللہ کے رسول کی مسجد، وہ تقریباً 1000 کے برابر ہے. اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ 1000 نماز کے برابر ہے. تو مدینہ بھی جا کے نماز خوب پڑھو. لیکن اس کے علاوہ انسان کہتا کہ مدینے میں چلو میں اللہ کے رسول کے قبر سے فائدہ اٹھاؤ، بقیع سے برکت لوں، یہ ثابت نہیں ہے. مدینہ مبارک صرف مسجد ہے. ہاں انسان جو جاتا مدینہ تو اگر کبھی بقیع چلے جائے، جس طرح اللہ کے رسول جاتے تھے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو انسان جائے، احد پہاڑ پہ جائے اور شہداء کے جیسا کہ ان کی زیارت بھی کرے جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے، اور دعا کرے ان کے لیے، تو وہ بھی صحیح ہے. لیکن اس ساتھ تبرک کے لیے کچھ لوگ جاتے ہیں جبل احد، ایک پتھر لے آتے ہیں، گھر میں جمع کر دے کہ مر جاؤں گا تو میرے آنکھوں میں یا میرے بدن پہ لگا لو. کہاں سے آتا ہے؟ کچھ لوگ جیسا کہ اور غلط طریقے کرتے ہیں، غار حرا پہ جا کے وہاں جا کے بیٹھیں گے اور کچھ عبادت کریں گے یا لیٹ جائیں گے تاکہ بدن پہ برکت آ جائے گی. نہیں، کہیں نہیں ثابت نہیں ہے. تو جس طرح اللہ کے رسول کے حکم یا فعل ہے اس طرح کرو، اور جس میں ثابت نہیں ہے اس طرح مت کرو. تیسرے کیا ہے؟ کون سی مسجد؟ مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ بے نماز پڑھنا بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے. لیکن کتنا نماز؟ اس میں بہت احادیث ہے، اکثر ضعیف ہے. صحیح ہے کہ تقریباً 250 نماز کے برابر ہے، کیونکہ 500 حدیثوں میں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے. بلکہ جو روایت زیادہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ 1000 مسجد نبوی میں، اور اس کا ربع، اس کا چوتھائی مسجد اقصیٰ ہے. تو چوتھائی 1000 کے 250 ہوتا ہے. چوتھی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول وہ تینوں کے بارے فرماتے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ انسان رحال سفر نہ کرے الا کہ صرف 3 مسجد کے لیے اگر کرنا ہے. تو اگر یعنی کسی کو سفر کرنا صرف مسجد کے لیے تو صرف 3 مسجد ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ. انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سفر کرے دوسری مسجد کے لیے. اور لوگ کرتے ہیں کہ آپ کہاں کیوں جا رہے ہو؟ انڈیا کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں. تو وہ مسجد کے لیے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ کہیں بھی مسجد جو ملے آپ وہیں پڑھو، لیکن سفر کرو یہ تینوں کے علاوہ ممنوع ہے. چوتھی مسجد جو مبارک ہے مسجد قباء ہے. مسجد قباء آج کل مدینے کے اندر ہے. اس کی فضیلت یہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر کوئی بندہ یعنی گھر میں وضو کر کے بس وہاں کے لیے آتا ہے تو اس کو عمرے کے ثواب حاصل ہوتا ہے. یہ یعنی مزید فضیلت ہے عام مساجد سے، ورنہ ہر مسجد تبرک کی جگہ ہے. تبرک کے مطلب نہیں کہ آپ اس کو دیوار کو آپ پوچھا لگاؤ یا اس کو چاٹو یا زمین پر آپ لیٹ جاؤ، اس میں برکت آئے گی. برکت مسجد کی کیا ہے کہ آپ اس میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طاعت کرو، آپ اس میں بیٹھو، درس دروس سنو، تو اس میں آپ کے ثواب زیادہ ملے گا، اور فرشتے گھیر لیں گے، فرشتے رحمت گھیر لیں گے، اور آپ کے نام اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر فخر کریں گے. تو یہی برکت ہے. اسی طرح کعبہ بھی مبارک ہے. کعبہ مبارک ہے کہ نہیں؟ مبارک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں کپڑے لے جائیں گے کہیں بھی پوچھ لگائیں گے پھر اس کو لے جائیں گے گھر پہ، ہر وقت جب بیمار ہوں گے تو پانی میں دھو کے پیئیں گے. نہیں، کہیں ثابت اس طرح نہیں ہے. حجر اسود مبارک ہے لیکن بوسہ صرف لینا ہے.
بوسہ لینے سے ثواب آپ کی گناہیں ختم ہوتی ہے، لیکن اس کو جیسا کہ بال لگانا، پورا بدن لگانا، برکت کے لیے سینہ لگانا جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کو چومنے لگے تو کیا کہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، انک لا تضر ولا یعنی تم لا تنفع، تم سے کچھ فائدہ ہے نہیں ہے نہ نقصان ہے، تم نہ میرا نقصان پہنچاؤ گے نہ فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو اپنی جگہ پہ ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ سے قبلک لما قبلت، کہتے کہ اگر مجھے اللہ کے رسول کو میں نہ دیکھتا، یعنی بوسہ لینے نہیں دیکھتا تو میں بھی بوسہ کبھی نہیں لیتا، لیکن چونکہ میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے، تو یہی مسلمان ہے۔ آج کل لوگ جوش میں آتے ہیں، لوگ لڑائی اس کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی رومال پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں، سمجھتے کہ برکت ہے، نہیں، غلط ہے۔ بوسہ لے سکتے آسانی کے ساتھ لے لو، ورنہ اگر بھیڑ ہوتی، مار پیٹ ہوتی تو آپ کو ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ چاروں طرف چھوتے ہیں اور برکت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو جب مدینہ مکہ تشریف لائے تو ہر کونے کو چھونے لگے، تو حضرت عبداللہ بن عباس وہاں موجود تھے، کہنے لگے نہیں، اللہ کے رسول صرف حجر اسود چھوتے تھے۔ تو اس نے کہا دیکھیے کب، یعنی حضرت معاویہ سمجھتے تھے کہ ہر کونے کو چھو سکتے، برکت والی چیز ہے، یہ محجور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے۔ تو اس نے کہا تم نے صحیح بتایا۔ تو اسی لیے انسان حجر اسود، آپ کعبہ کو کوئی شوق میں چھو لیا تو چھو لو، لیکن یہ مبارک سمجھو، اسے کوئی کپڑا سے اسے پوچھا لگاؤ یا عطر لگاؤ تو آپ کے عطر میں برکت آئے گی یا کپڑے میں برکت آئے گی، یا بچے کو جیسا کہ لوگ چھوا دیتے ہیں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے یا بیماری ختم ہو جائے، یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ جو ثابت ہے اس پر کریں، یعنی ہم لوگ زیادہ غلو نہ کریں۔ اسی طرح جگہوں پہ، زمین پہ کوئی مقدس نہیں ہے، ہاں کچھ چیزوں کا، کچھ وادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا مبارک ہے، جیسا کہ وادی العقیق مدینے میں ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ساتھ جا کے وہاں سوئے اور لیٹے، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے۔ اسی طرح جبل احد مبارک پہاڑ ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہم لوگ سے محبت کرتا ہے، ہم لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ساتھ جا کے بیٹھے یا جا کے کچھ بھی کرے، اگر کبھی گزر ہوئی تو بیٹھ سکتا ہے، لیکن تبرک لے کرنا اور پتھر اٹھانا یہ نہیں ہے۔ وادی، اس وادی کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام کیے، تو وہ اللہ فرماتے وادی المقدس، بالوادی المقدس، تو وہ مقدس، معظم اور مبارک وادی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انسان جا کے سوئے۔ مبارک اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے قریب اللہ کے کلام حضرت موسیٰ سنے اور حضرت موسیٰ وہی نبی بنے، تو مبارک، یعنی اس میں تبرک حاصل کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خود مبارک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اس سے تبرک نہ لے اللہ کی، جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ کون سے ممنوع ہے، کون سی جگہ ممنوع ہے؟ ہر وہ جگہ جو لوگ مبارک سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اس سے تبرک لینا غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکہ مدینہ کے علاوہ کچھ لوگ اگر فلاں اجمیر یا کسی اور مبارک اس کو شہر مبارک سمجھتے تو غلط ہے، یا کچھ لوگ ایسی جگہ کو مبارک سمجھتے جہاں اللہ کے رسول، جس جگہ سے اللہ کے رسول گزرے یا بیٹھے وہ بھی مبارک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے، کہتے کہ اب دیکھو گا، خاص کر لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ درخت ہے، اللہ کے رسول جب سفر کر رہے تھے کب نبوت سے پہلے تو اس درخت کے نیچے آرام کیے، دیکھو درخت کے منظر ابھی تک باقی ہے، برکت ہے، لوگ جاتے درخت کے پیچھے، غلط ہے، اس سے تبرک لینا غلط ہے۔ اسی لیے درختوں میں کوئی مبارک، کھجور کے درخت مبارک ہے، لیکن مبارک ہے کہ اس کا پھل کھاؤ، اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن اس سے تبرک لو کہ اپنے بدن مسا کرو یا اس میں لیٹو یا اس کو فرش اس سے بناؤ، یہ سب غلط ہے۔ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب دیکھیے، بہت ہی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک امت کے لیے ایک خیر کے طور پر اس کو خلیفہ بنوائے، حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت عمر کو یہ خبر ملی کہ کچھ لوگ یہ شجرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ سن 6 ہجری عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے کیونکہ کفار مکہ ان کو جانا روک دیے کہ آپ کو نہیں جانا عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے سمجھوتا کرو۔ حضرت عثمان دیر میں آئے تو اللہ کے رسول کیا ہے، درخت کے نیچے، تحت الشجر، رسول فتح میں ذکر ہے، اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول لوگوں سے بیعت کی ہے کہ میں جا کے حضرت عثمان کے بدلہ لوں گا، کیونکہ سمجھتے کہ قتل کیا گئے، تو اللہ کے رسول اس درخت کے نیچے بیعت لی۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد حضرت عمر کے زمانے کچھ لوگ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھتے تھے تبرک کے لیے، تو حضرت عمر آ کے اس کو پورے جڑ سے کاٹ دیے۔ کہتے ہیں اس میں کیوں سی بات ہے، کیوں تبرک لیتے ہو اس سے؟ اللہ کے رسول بیٹھے بیعت لیے، لیکن کہاں بتایا کہ یہ مبارک چیز ہے؟ تو اس طرح ہم لوگ کی عادت ہے، بابا اسی جگہ بیٹھے
ارے اس کا بستر مبارک ہے، ارے اس کی جگہ مبارک ہے، یہ سب غلط ہے۔ کسی بھی جگہ جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں اس کو مبارک برکت نہیں ہے۔ لوگ غار حرا پہ جائیں گے، مکے میں جب جاتے ہیں غار حرا پہ ضرور چڑھیں گے، غار طور پہ چڑھیں گے، عرفہ مینا میں جا کے بیٹھیں گے، بھئی حج کے موسم نہیں ہے، پھر بھی جا کے کہتے مبارک جگہ ہے، نہیں، غلط ہے۔ بنا وقت کے آپ اس طرح کرو یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی مزارات ہے، مقابر ہے، یا وہ مساجد جس میں شرک کیا جاتا ہے وہ مبارک جگہ نہیں ہے بلکہ نحوست کی جگہ۔ بہت سے لوگ قبرستان پہ جائیں گے اپنے حاجات پوری کروانے کے لیے، ہوتا کہ نہیں؟ تو یہ کون سی مبارک جگہ؟ بلکہ نحوست، قبرستان خراب جگہ ہے، وہ ایران ہے۔ انسان کیوں جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ قبرستان پہ جائیں گے اور اپنے اس کو مبارک سمجھ کے اپنے حاجات پوری کرواتے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک شیطان کی دھوکہ ہے۔ نمبر 4، التبرک بالازمان والاوقات، یعنی اوقات اور یا ایام یا مہینے میں کون سے مبارک ہے اور کس سے برکت لینا غلط ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول جو ثابت کیے ہیں مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ کون سے ہے؟ رمضان ہے۔ رمضان میں برکت کیا ہے؟ اس میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور اس پہ طاعت کرنا اس میں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جو ثابت ہے اس میں صرف روزے کی فضیلت ہے، نماز نہیں کہیں سا۔ آج کل ہم لوگ کا جو حدیث ضعیف منتشر ہے کہ نماز میں جو عبادت کی جاتی ہے عام دنوں سے 70 گنا ثواب ملتا ہے، یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، نماز کے بارے میں نہیں آتا۔ لیکن ہاں رمضان میں یہ اللہ سبحانہ نزدیک زیادہ محبوب مہینہ ہے تو اس میں زیادہ عبادت کرے۔ شعبان کے مہینہ مبارک ہے لیکن اس کے برکت ایک ہی چیز میں ہے کہ انسان خوب روزہ رکھے، لیکن اس میں خاص نماز، خاص دعا، خاص عبادت، خاص لباس نہیں ہے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینہ مبارک ہے، لیکن مبارک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کے 10 دن ہے یا پہلے 13 دن ہے، کیونکہ 10 دن یہ افضل ایام ہے پورے سال میں، اور 10، 11، 12 اور 13 یہ بقرعید کے دن ہے، مبارک ایام ہے، اس پہ انسان قربانی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، لوگ حج میں جاتے ہیں، تو یہ مبارک ہے۔ لیکن انسان اس کے علاوہ برکت سمجھتا ہے کہ میں اس دن میں یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، شادی کروں گا یا یہ کروں گا زیادہ برکت ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب لوگ کرتے ہیں کہ رمضان مبارک مہینہ چلو میں شادی کرتا، دکان رمضان ہی میں کھولوں گا، کہاں ثابت ہے کہ یہ برکت اس طرح ہے؟ برکت صرف چند چیزوں میں ہے۔ اسی طرح ہر مہینے ویسے ہی مہینہ جو ثابت، محرم کے مہینہ بھی مبارک ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ مبارک ہے کیونکہ اس میں روزہ زیادہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل مہینہ یعنی روزہ رکھنے کے لیے محرم کے مہینہ ہے، اس میں روزہ صرف رکھنا ہے، لیکن اس میں حلوہ بانٹنا یا یہ کرنا وہ کرنا، کربلا جانا یا یہ جانا یا ماتم کرنا، یہ سب ثابت نہیں ہے اور اس میں برکت بالکل نہیں ہے۔ دنوں میں اور راتوں میں سب سے مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر ہے، تو اس کی برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ آپ پوری رات عبادت میں مصروف رہو۔ لیکن کوئی کہتا ہے مبارک رات ہے چلو میں اس میں شادی کرتا ہوں، یہ مبارک رات ہے میں اسی میں دکان کھولتا ہوں، مبارک رات ہے چلو میں اسی میں کسی سے یعنی سودا کروں تاکہ پکی رہے، نہیں، یہ اس میں ثابت نہیں ہے۔ مبارک یہ ہے کہ اس میں خوب عبادت اللہ کی کرو، اس میں آپ کو 1000 مہینوں کی فضیلت سے زیادہ، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایام میں سب سے مبارک دن کون سے ہیں؟ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ اور یوم النحر ہے، علماء میں اختلاف ہے۔ تو یوم النحر یعنی 10 بقرعید کے دن ہے، اور ایام تشریق یعنی یوم عرفہ، یہ سب سے مبارک ایام ہے۔ اللہ کے رسول یوم عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ صرف روزہ رکھنا ہم لوگ کے لیے، یا ہم لوگ دعا کریں گے، اور حج میں لوگ حج میں عرفہ میں جا کے کھڑے ہوں گے، کوئی کہے گا نہیں یوم عرفہ مبارک ہے میں اس میں کچھ اور کروں گا، نہیں، جو ثابت نہیں آپ کو نہیں کرنا ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کو بھی یہ مبارک دن ہے، تو اس میں کہتے ہیں مبارک ہے چلو میں روزہ رکھوں، نہیں، آپ کو اسی انداز سے کرنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہفتے میں سب سے مبارک دن کون سے ہے؟ جمعے کے دن ہے، اور جمعے کے دن کے برابر کوئی بھی دن نہیں، بلکہ عید بقرعید سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ہفتے کے اعتبار سے یہ عید کے دن ہے، تو یہ مبارک دن ہے، اللہ کے رسول اس میں خوب عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سوموار جمعرات بھی مبارک ہے، اس میں برکت کیا ہے؟ صرف روزہ رکھنا ہے، لیکن اس میں خاص نماز کوئی پڑھے، یوم الاثنین کی نماز، یوم الخمیس کی نماز، یہ ثابت نہیں ہے۔ ایام بیض میں روزہ رکھنا یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے اس میں روزہ رکھنا، یہ اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو ایام میں اور شہور میں ابھی جو ذکر کیا گیا یہی مبارک ہے، اور کس طرح برکت لینی؟ جس طرح ثابت ہے، ہر دن اور ہر مہینے کے الگ الگ ہے،
آپ اس میں جو برکت ہے آپ دوسرے میں نہیں کر سکتے ہو، تو وہ برکت آپ کو حاصل کرنا اس انداز سے جس طرح ثابت ہے۔ جو ممنوع ہے، کون سے اوقات اور ایام اس میں برکت نہیں ہے، ہر وہ دن یا ہر وہ مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضیلت ثابت نہیں کی ہے یا مبارک نہیں سمجھی ہے، تو اس کو مبارک کہنا غلط ہے۔ لوگ جیسا کہ 27 رجب کو مبارک سمجھتے کہ نہیں، کیوں 27 رجب کو مبارک نہیں، یہ شب معراج ہے، کہاں ثابت ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی بڑی فضیلت ہے، اس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، یہ شب برات ہے، اس میں نیا کپڑا خریدنا، نیا کپڑا پہنو، موم بتیاں لوگ جلاتے ہیں، یہ سب خرافات ہے۔ یہ مبارک، یہ 15 شعبان میں اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی شرک نہیں کرتے ہیں یا لوگوں آپس میں جو اختلاف نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کے لیے مغفرت ہوتی ہے، بس اتنے ہی ثابت ہے۔ لیکن عبادت کرنا، الگ طاعت کرنا، روزہ رکھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول، اس کو کیا ہے؟ مبارک ہے کہ منحوس دن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، عام دنوں کی طرح۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، صحیح بات، اللہ کے رسول کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو اس کو منحوس کہنا غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی دن میں اگر کسی کی وفات ہوتی تو نحوست اس میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح لوگ مبارک سمجھتے، کہتے ہیں یہ مبارک دن ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول کی میلاد ہوئی تو لوگ اس کو خوب مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول بلکہ 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک لوگ اس کو مبارک سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ پورے ربیع الاول کے مہینہ ہی مبارک سمجھتے ہیں، تو یہ غلط ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح مہینوں میں لوگ رجب کے مہینہ معزز اور مبارک سمجھتے ہیں، خاص کر جاہلیت میں، اور بہت سے مسلمان کرتے ہیں، کہتے پہلے دن اگر کوئی عبادت روزہ رکھتا ہے تو پتہ نہیں کتنا 1000 ثواب ملتا ہے، اور دوسرے دن تو اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ۔ غلط ہے، کہاں ثابت ہوا؟ تو جو ثابت نہیں ہے، آپ ان ایام میں آپ اس کو مبارک نہیں سمجھ سکتے ہو، نہ اس کو آپ مبارک، نہ آپ اس میں خوشیاں منا سکتے ہو، نہ کچھ بھی۔ ابھی کچھ درس پہلے ذکر کیا کہ نیا سال جب آتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مبارک ہو نیا سال۔ تو مبارک کہاں سے آیا؟ کون کہا کہ پہلا دن سال کے مبارک ہو؟ لوگ مبارکبادی دیتے، تو اگر برکت ہے تو مبارکبادی دو۔ کہاں ثابت ہوا کہ ہر سال کے پہلا دن، چاہے عربی ہو سال یا انگریزی سال ہو، اس میں برکت نہیں آتی ہے؟ رمضان مبارک ہے، اس لیے رمضان میں مشروع ہے کہ انسان کہے رمضان مبارک ہو۔ عید کے دن مبارک ہے، انسان کہہ سکتا کہ مبارک ہو۔ تو جو جس میں برکت ہے اور ثابت ہے کہ صحابہ کرام آپس میں مبارکبادی دیتے تھے، اس ساتھ دے سکتا ہے۔ اب آخری چیز، وہ چیزیں چاہے کھانے پینے کی چیز ہو یا علاج کی چیز ہو یا کوئی بھی چیز، اس میں کس میں برکت ہے اور کس میں برکت نہیں ہے۔ دیکھیے جو چیزیں ہیں استعمال کرتے ہیں، کھانے، یہ جو بھی استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے یا کچھ بھی، اس میں کچھ چیزوں میں اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ برکت ہے۔ جیسا کہ پانی میں، کون سے پانی میں برکت ہے؟ زمزم کے پانی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہا برکہ، کہ یہ پانی مبارک پانی ہے۔ انہا طعام یعنی وہ طعام، یہ کھانے والی چیز ہے، انسان پیٹ بھرنے والی چیز ہے۔ اور دوسرا حدیث میں زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پانی زمزم پیا جاتا ہے وہ انسان کا مراد پورا ہوتا ہے۔ یعنی آپ علماء کرتے تھے پہلے، جب آتے تھے مکہ تو پانی زمزم پی کے خوب دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عالم بنا، مجھے یہ دے، مجھے دے وہ دو، تو پوری کی حاجات پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن انسان کب یقین کے ساتھ پیے۔ لوگ پیتے ہیں، پتہ نہیں یار، کچھ لوگ بیمار ہوتے کہتے ہیں یہ زمزم پانی پی لو، پیتا ہے دل دبا کے، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یار شفا ہوتی، کیسے شفا ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ اس میں پیو دل لگا کے، جس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے شفا ہے، آپ کے پیٹ بھرے گا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ دعا جو کرتے ہو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول کریں گے۔ تو پانی میں صرف یہی مبارک ہے۔ لیکن جو اور پانی ہے، جیسے کوئی اجمیر کے پانی یا پتہ نہیں کس ملک کے پانی یا کس بازار کے پانی یا کس بابا کے پانی یا کس کنویں کے پانی لوگ کرتے ہیں، فلاں کنواں مبارک ہے، ہم لوگ کے ہاں چلتا ہے کیونکہ یہ بابا کے قبر کے پاس ہے، تو یہ کہاں سے برکت آئے؟ اس سے برکت آئے، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بابا جو قبر پہ ہے یہ نجات پانے والا ہے کہ عذاب پا رہا ہے۔ اسی لیے انسان نہیں کہہ سکتا ہے، جو اللہ کے رسول نے ثابت کر دی اس میں انسان کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں، کچھ چیزوں میں اللہ کے رسول ذکر کی برکت ہے، جیسے کھجور ہے، کھجور میں برکت ہے۔ اس میں آج کل سائنس والے بھی ثابت کر دیے کہ کھانے سے انسان کے پیٹ، یعنی انسان کی صحت بنتی ہے، انسان کے یعنی طاقت ملتی ہے، انسان زیادہ پیاسا بھوکا نہیں رہتا۔ ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں، آپ سحری کرو کھجور کھا گے کتنا برکت ہوتی ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور افطاری جب کرتے تھے تو کھجور کے ساتھ. تو یہ اللہ کے رسول بلکہ یہ کہتے تھے کہ جس گھر میں یا عائشہ، اللہ کے رسول عائشہ سے فرمائے ان بیتا لیس فیہ تمر جیاع اہلہ، کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہے سمجھو کہ گھر والے بھوکے ہیں، چاہے کتنا دنیا کے کھانا کھائے لیکن کھجور نہیں ہے تو حقیقت میں اصلی غذا وہ لوگ نہیں پائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرضی طور پر کرتے ہیں، ہم لوگ فرضی طور پر کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ جیسا کہ کوئی چیز پسند جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی جو یہ نہیں کھاتا ہے سب کچھ نہیں کھایا. سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں، شوق میں کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جب کرتے ہیں تو یہ وحی اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ کھجور یہی اصل غذا ہے. اس لیے قرآن میں اس درخت کو برکت والی مبارک ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ نے لا الہ الا اللہ، یہ کھجور کے درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت، اس کا جڑ زمین پہ بالکل رکا ہوا ہے. آپ دیکھ کھجور کے درخت کتنا مضبوط ہے. آپ اگر گاڑی بھی ایکسیڈنٹ کر لے تو جلدی نہیں اکھاڑ سکتے ہو، اس کو جلدی انسان توڑ نہیں سکتا ہے. اس کی شاخیں پتے کہاں گرتی ہیں، کتنا بھی تیز ہوا چلے بہت ہی کم گرتی ہے. بلکہ اس کا کھجور اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے تو جلدی عام پھلوں کی طرح نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس میں کھانے میں انسان کو بھوک کم لگتی ہے. آپ تجربہ کرو، صبح کے وقت فجر پڑھ کے 2 کھجور کھا لو، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ پورا کفایت ہو گئے. تو یہ مبارک چیز ہے، لیکن مبارک کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر میں لٹکا لو. کوئی کہتا ہے مبارک ہے چلو میں گھر میں لٹکا لوں تاکہ جنات نہ آئے، نہیں، اس طرح نہیں. یا کوئی مثال کے طور پر علاج کرنا چاہتا ہے تو کھانے میں علاج تو کرو، کھانے میں کوئی اس کو لٹکا دیتا گلے میں، کھجور لٹکاتا ہے تو نہیں، اس سے شفا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے کی چیز، اور کھجوروں میں سب سے اہم کون سی کھجور ہے؟ عجوا کے کھجور. عجوا اللہ کے رسول فرماتے من تصبح بسبع تمرات. عجوا یعنی اگر کوئی صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھاتا اس دن نہ کوئی جنات نہ کوئی یعنی جادو اس کو پر پڑ سکتا ہے. انسان مبارک ہے، انسان پیے کھائے اور دل لگا کے سنت کے مطابق، اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. اسی طرح کھجور کے درخت مبارک ہے. حبۃ البقر کلونجی برکہ، کلونجی جو کالا ہوتا ہے یہ بھی اس میں برکت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ہر بیماری سے یہ اس کے علاج ہے، اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرے فائدہ ہے. اسی طرح بہت سے علاج کے لیے اللہ کے رسول، اور اس کا قسط ہندی جو ہے یا عود ہے یا جیسا کہ کافور ہے یا بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول استعمال کرتے تھے اور اس کو مبارک کہی. تو انسان اسی انداز سے اس کی فائدہ اٹھائے جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اسی طرح پینے میں سب سے مبارک چیز کون سی ہے؟ دودھ جو جس کو لبن کہتے ہیں، دودھ، فریش دودھ. اور فریش دودھ، خالص دودھ پینا یہ مبارک ہے. خاص کر یعنی بکری یا گائے اور اونٹ کے بھی اللہ کے رسول زمانے میں پیتے تھے. جو جس جانور کے گوشت کھا سکتے ہو اس کا دودھ پی سکتے ہو، لیکن جس جانور کے گوشت کھانا حرام ہے اس کا دودھ بھی حرام ہے. جیسا گدھی کے، بہت سے لوگ گدھی کے دودھ پیتے ہیں، ہم لوگ کے ہاں لوگ پیتے ہیں، حرام ہے. جائز ہے کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے. تو جس جانور کے گوشت حلال ہے اس کے دودھ پینا اس میں برکت ہے. اور اللہ کے رسول عموماً یہ دونوں کھجور اور یہ دودھ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اسی طرح عسل، شہد بھی مبارک ہے. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَ ثُمَّ كُلِي بِكُلِّ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا، اس کے پیٹ میں إِنَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شِفَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ. ایک شراب وہ نہیں ہے مطلب کوئی مشروب، کوئی پینے کی چیز ہے یا کھانے کی چیز، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. تو شفا کھانے میں. اور اگر کوئی ثابت کر دے کہ بدن میں ملنے میں فائدہ ہے تو ملو، لیکن اس کو لٹکانے میں فائدہ نہیں. یا کوئی جیسا کہ کوئی کہنا مبارک ہے چلو میں اس سے میں صاف کرتا ہوں، یا گاڑی میں جیسا کہ تیل کے ساتھ ملا کے لگاتا، نہیں، یہ برکت اس طرح ثابت نہیں ہے. تو جس طرح ثابت ہے آپ اسی انداز سے کرو. زیتون کے تیل بھی مبارک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت سے اس کو جلایا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مبارک ہے. ادہنوا وکلوا، یعنی تم لوگ بدن پہ لگاؤ، ملو اور تم لوگ کھایا کرو. تو یہ مبارک درخت ہے، انسان اس پہ سے کھائے. تو یہ چیزیں کھانے پینے کی چیز مبارک ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو انسان استعمال کر سکتا ہے علاج میں، کھانے پینے میں یا دوسروں کے کھلانے، حتیٰ کہ علاجوں میں بھی انسان استعمال کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑے. لیکن اس کے علاوہ جو ثابت نہیں ہے اس کو مبارک سمجھنا، اپنے مرضی سے اس کو کہے مبارک ہے تو یہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے علاج میں تو مسئلہ نہیں.
یعنی مثال کے طور ڈاکٹر اگر بتاتا کہ آپ بیمار ہو آپ فلاں پھل کھاؤ، آم کھاؤ، آم اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول ذکر نہیں کہ آم کو تو نہیں کہہ سکتے مبارک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اس میں آپ کے لیے انشاءاللہ شفا ہے، آپ کے بدن کے لیے وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مبارک سمجھنا کہ میں کھاؤں گا تو برکت ہوگی، ثواب ملے گا، یہ ہوگا، میرے مراد پورا ہوگا، یہ سب غلط ہے۔ لوگ آج کل کرتے ہیں درخت میں، بہت سے لوگ درخت کو مبارک سمجھتے ہیں، کہا ہم لوگ کے ملک میں خاص کر کچھ درخت جو بابا اور پیر اولیاء اور مزاروں پہ ہوتا ہے لوگ اس سے برکت اٹھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ درخت کاٹ کے جیسا کہ قبر پہ لگاتے ہیں تاکہ تخفیف ہو جائے، یہ غلط ہے۔ کچھ پتھروں سے لوگ لیتے ہیں، کچھ مٹیوں سے، جیسا کہ شیعہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پتہ نہیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک پتھر ہے، آپ دیکھو گے اکثر اس کو لگا کے سجدہ کرتے ہیں، بھئی اتنا لوگ لیتے ہیں پتہ نہیں ختم نہیں ہوتا ہے، کہتے نہیں مبارک ہے کہ برکت والی پتھر ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ کہاں سے بڑھتا رہتا ہے؟ قبر میں اتنا مٹی کہاں لگائے گے کہ امت 1400 سال سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں سجدے کے لیے، اسی پر سجدہ کریں گے، تو یہ شرک کی بات ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح مزاروں پہ سر پٹکنا یہ بھی غلط ہے، یا وہ جانور اس کو مبارک سمجھنا جو ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں جانور کو پالو آپ کے گھر میں برکت آئے گی، نحوست ختم ہو جائے گی، جس طرح لوگ بلی اور کوا اور پتہ جانوروں سے نحوست لیتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ کچھ جانوروں سے برکت لیتے ہیں، حالانکہ کچھ جانور مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ کس میں؟ اللہ کے بکری میں برکت ہے۔ اللہ کے رسول بکری والوں کو تعریف کی ہے کیونکہ دل میں زیادہ سکون اور یعنی زیادہ تواضع ہوتا ہے۔ تو مطلب نہیں ہے کہ برکت آپ کسی بھی طریقے سے لو، بلکہ جس طرح ثابت ہے انسان لے سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا یہ درس کے کہ تبرک دو قسم ہے، مشروع اور ممنوع ہے۔ جو ممنوع حرام ہے، ہر وہ جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، لوگ اپنے مرضی سے اس کو ایجاد کی ہے، یا جو ثابت اللہ کے رسول سے اس کو غلط لیتے ہیں تو وہ حرام ہے، اور جو ثابت ہے اللہ کے رسول سے اور جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو انسان لے سکتا ہے۔ تو چیزوں سے برکت کس طرح لینا، اس کے لیے علماء کہتے ہیں شروع تو پہلے یہ ہے، ہر وہ چیز جب انسان کسی چیز کو مبارک کہا گیا ہے تو ہم لوگ کا عقیدہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبارک کہا یا اللہ کے رسول نے مبارک کہا یا برکت لینے کے کہا، تو انسان کبھی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اسی میں صرف اسی چیز میں برکت ہے، بلکہ یہ سوچے کہ کیونکہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے تو اسی لیے یہ اس میں برکت میں پا رہا ہوں۔ یعنی زمزم کے پانی یہ فائدہ پہنچاتا ہے، خود نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے برکت رکھی ہے تو آپ وہ برکات آپ لیتے ہو، لیکن اسی چیز میں حقیقت میں وہ چیز برکت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو رکھی ہے وہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بھی برکت لے تو یہ عقیدہ رکھے کیونکہ اللہ نے رکھا ہے تو یہ ہو رہا ہے، نہ کہ یہ خود بتاتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر کے فعل ہے۔ حضرت عمر اگر بوسہ لینا حجر اسود میں برکت ہے، بوسہ لینا ثواب ملے گا، بس یہی برکت ہے۔ لیکن کوئی بندہ کہتا کہ حضرت عمر نے اس لیے قاعدہ بنا لی ہے کہ یہ چیز خود ثواب نہیں پہنچاتی، یہ چیز آپ کی شفا نہیں دے گی، یہ چیز آپ کو نہیں کرے گی، لیکن چونکہ اللہ نے اس میں رکھا ہے تو آپ اس سے لوگے، لیکن اصل آپ اللہ سے طلب کرو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر ایمان لا کے اب اس انداز سے کرو گے جس طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان جب بھی کوشش کرے کسی چیز کے بارے میں برکت ثابت کرے تو جو ثابت ہے قرآن و سنت سے اس کو مبارک سمجھے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو مبارک نہیں کہہ سکتا۔ آج کل ہم لوگ کہاں ہیں کہ انسان کے جیسا کہ آج شادی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شادی مبارک، شادی مبارک، وہ غلط ہے۔ انسان دعا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے شادی مبارک بنائے، لیکن انسان یہ یقین کہے کہ یہ شادی مبارک ہے، نہیں۔ بہت سی شادی اس طرح ہوتی دوسرے دن یا ایک مہینہ یا ایک سال بعد طلاق ہے، تو کس سے مبارک؟ اسی لیے آپ دعا کرو کہ اللہ آپ کے لیے مبارک بنائے، اللہ برکت رکھے، بارک اللہ لک، اللہ کے رسول دعا کر دے بارک، لیکن انسان یہ یقین کرے کہ میرے آپ کی شادی کے ماشاءاللہ آپ کی شادی تو بالکل مبارک تھا، کیسے آپ کو یقین ہوا؟ یہ غلط ہے۔ اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہہ سکتے کہ ہاں یہ عقد جو ہے مبارک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اللہ اس پر راضی ہے، انشاءاللہ برکت دیں گے۔ اسی طرح نمبر 3 اور آخری یہ ہے کہ انسان ہر چیز کی برکت اسی انداز سے لے جس انداز سے ثابت ہے۔ تو ہر چیز کے الگ ہے، شہد کی برکت لینے کے لیے اس کا طریقہ الگ ہے، اور مثال کو مسجد کی برکت حاصل کرنے کے لیے الگ ہے، قرآن کی برکت الگ ہے اور چیزوں کی برکت الگ ہے۔ قرآن کو آپ پڑھ کے اس سے برکت حاصل کرو گے اور اس کو لٹکا کے نہیں۔ کوئی کہے گا میں لٹکا کے لوں گا کیونکہ ثابت یہ جائز ہے، قرآن ہے، کہیں گے غلط ہے۔ جو ثابت ہے
وہ کرو، اور جو ثابت نہیں ہے آپ اس انداز سے نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ توقیفی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اور ہم لوگ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے یعنی اقوال اور ان کے افعال پر پابندی ہم لوگ کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو سب کو مبارک بنائے، اور ہم لوگ کے زندگی میں برکت دے، اور ہم لوگ کے چیزوں میں بھی برکت دے، اموال اولاد ہر چیز میں برکت رکھے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔